أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 13 پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس و برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور آیہ نمبر 54، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہے اور تم پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 58، اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کے مال میں جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاوے میں رکھ دیں، تاکہ جب وہ اپنے گھر پہ واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آئیں۔ آیہ نمبر 63، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،
لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ پہلے کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کے مال ان کو واپس لوٹا دیا گیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا۔ اور آیہ نمبر 66، والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اور اسی پر میں نے بھروسہ رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ آیہ نمبر 68، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ تمہارے دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ آیت نمبر 71، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تمہاری گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آیہ نمبر 74، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ اور آیہ نمبر 77، بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اور آیہ نمبر 78، اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں تو قصور کر چکے ہو، وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ، اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے،
اور غائب کی نگرانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ اور آیت نمبر 82، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے کہ یہ بات بالکل پکی ہے اور ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان دونوں کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ بالکل گھل کر رہ جائیں یا ہلاک ہی ہو بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 87، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 89، یوسف نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بنائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 94، اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھ پر یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 96، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بنائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ اب سب مصر میں داخل ہو جاؤ، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کا علم بھی نوازا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اور آیت نمبر 102، اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غائب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ اور آیت نمبر 103، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی جرات
مغفرت نہیں مانگتے؟ یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ اسے منہ موڑے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بلا آ کر ان کو لپٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے، یا انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ آیا نمبر 108، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم نے وحی بھیجی۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم تھے ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور آیا نمبر 111 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت بھی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اب انشاءاللہ جی ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الرعد۔ تھوڑا سا اس سورہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، اور اس پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی سورت یعنی سورہ یوسف کے آخر میں آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کفار اس کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ نظام بنایا ہے اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا، اور اس سے نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا ہوگی۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اس میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے جس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی میں گرج کو رعد کہتے ہیں، اس پر اس سورت کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج و چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق رواں دواں ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان بھی کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا کر ملنا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس نے پہاڑ اور دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں
ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دورے تنے والے ہیں اور کچھ اکیرے تنے والے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی کیا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتیوں کے باوجود بھی تمہارے رب کی ذات ایک معاف کر دینے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آیہ نمبر 8، اور جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کی شان بھی بہت اونچی ہے۔ اور آیہ نمبر 10، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئیں، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی اور رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ اور آیہ نمبر 12، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بادلوں کی گرج اس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ اور آیہ نمبر 14، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمان و زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 16، کہو کہ کیا اندھے اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہے جیسے اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس وجہ سے کیا ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے؟ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اسے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ اور آیت نمبر 17،
उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे नदी नाले अपनी अपनी बसात के मुताबिक बह पड़े। फिर पानी की रेले ने फूले हुए झाग को ऊपर उठा लिया। और इसी किस्म का झाग उस वक़्त भी उठता है जब लोग जेवर या बर्तन बनाने के लिए धातों को आग पर तपाते हैं। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इसी तरह बयान करता है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बिल्कुल गिर कर ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो चीज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इसी किस्म की मिसालों से जो अल्लाह बयान करते हैं, भलाई उन्हीं लोगों के हिस्से में है जिन्होंने अपने रब का कहना माना। और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना, अगर उनके पास दुनिया भर की सारी चीजें भी होंगी, बल्कि इतनी ही और भी ज्यादा होंगी, तो वो क़यामत के दिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। इन लोगों के हिस्से में बुरी तरह का हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आया नंबर 19, जो शख्स ये यकीन रखता हो कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है वो बरहक है, भला वो उस जैसा कैसे हो सकता है जो बिल्कुल अंधा हो। हकीकत ये है कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लो होश रखते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मुआहदों की खिलाफवर्जी नहीं करते। और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, ये लोग उन्हें जोड़ते रहते हैं और अपने परवरदिगार से भी डरते रहते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया, नमाज कायम की, और हमने इन्हें जो रिस्क अता किया उसमें से खुफिया भी और इलानिया भी खर्च करते हैं, और वो बदसलूकी का दिफा हुस्न सलूक से करते हैं। असल में तो बेहतरीन अंजाम इन्हीं लोगों के हिस्से में है, यानी हमेशा रहने वाले वो बगात जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके माँ बाप, उनकी बीवियां और औलाद में से जो नेक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दाखिल होंगे। और उनके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से ये कहते हुए दाखिल होंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था, इसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी, और तुम्हारा असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन ठिकाना है। और दूसरी तरफ जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, तो ऐसे लोगों के हिस्से में लानत आती है और आखिरत के घर में बुरा अंजाम इन्हीं का है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी जिंदगी पर मगन है, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी की हैसियत इससे ज्यादा नहीं है कि वो मामूली सी पूंजी है। और आया नंबर 27, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि इन पर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और अपने रास्ते में उन्हीं को लाता है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिलों के इत्मीनान का जिक्र किया है कि वो जिक्र करके ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। गज जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके हिस्से में खुशहाली भी है और बेहतरीन अंजाम भी है। और आया नंबर 30, ए पैगंबर जिस तरह दूसरे रसूल भेजे गए थे इसी तरह हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इनके सामने वो किताब पढ़कर सुनाओ जो हमने वही के जरिए तुम पर नाजिल की है। और ये लोग उस जात की नाशुक्री कर रहे हैं जो सब पर मेहरबान है। कह दो कि वो मेरा पालने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और अगर कोई कुरान ऐसा भी उतरता जिसके जरिए पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाते, या उसकी बदौलत जमीन शक कर दी जाती और उसे दरिया निकल पड़ते, या इसके नतीजे में मुर्दों से बात कर ली जाती, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। हकीकत तो ये है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। क्या फिर भी ईमान वालों ने ये सोचकर अपना जहन फारिग नहीं किया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही इंसानों को जबरदस्ती राह पर ले आता, और जिन्होंने कुफर अपनाया है उन पर तो इनकी करतूतों की वजह से हमेशा कोई ना कोई बड़ी मुसीबत पड़ती रहेगी या उनकी बस्तियों के करीब कहीं नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने जो वादा कर रखा है वो आकर पूरा होगा,
یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور آیہ نمبر 32، اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کرنے والی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خداؤں کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے؟ آیہ نمبر 33، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بڑا عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں، اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں، اور اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیہ نمبر 37، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، اللہ اکبر، اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ اور آیہ نمبر 38، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیا بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور آیہ نمبر 40، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھی، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا نیک انجام کس کے حصے میں ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز وہ ہر شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں پہ ہماری سورۃ الرعد ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور مشرکین مکہ کے انکار کرنے کا خوفناک انجام بتایا گیا ہے۔ چنانچہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لیے سورت کے آخر سے پہلے رکوع میں ان کی وہ پر اثر دعا نقل فرمائی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف،
लितुखरिज अन्नासा, ताकि आप निकाले लोगों को मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अजीजिल हमीद, यानी उस जात के रास्ते की तरफ जिसका इक़्तिदार सब पर गालिब है और जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। वो अल्लाह के आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसकी मलकियत है, और अफसोस है उन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अजाब होने वाला है। वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं, उसमें टेढ़ तलाश करते रहते हैं और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। और आया नंबर 4, और हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जुबान में भेजा, ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाजे कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हदायत देता है, और वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। हकीकत यह है कि हर वो शख्स जो सब्र और शुक्र का खूगर है, उसके लिए इन वाक़यात में बड़ी निशानियां हैं। और आया नंबर 6, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद करो, कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से निजात दी जब तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाई जा रही थी, और तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और इन तमाम वाक़यात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा ज़बरदस्त इम्तिहान था। और वो वक्त भी जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। और मूसा ने कहा था कि अगर तुम और जमीन में बसने वाले तमाम लोग भी नाशुक्री करें तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियास है, बजाते खुद काबिल तारीफ है। ए कुफारे मक्का, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, कौम आद, समूद और उसके बाद आने वाली कौमें, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आया नंबर 9, इन सब के पास उनके रसूल खुले खुले दलाइल लेकर आए तो उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया और कहा कि जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है हम इससे इनकार करते हैं, और जिस बात की तुम हमें दावत दे रहे हो इसके बारे में हमें बड़ा भारी शक है। इनके पैगंबरों ने उनसे कहा कि अल्लाह के बारे में शक है जो सारे आसमानों और जमीनों का खालिक है। वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कि तुम ऐसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम ये चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं उनसे हमें रोक दो, लिहाजा कोई साफ साफ मोजा लाकर दिखाओ। और आयत नंबर 11, उनसे उनके पैगंबर ने कहा हम वाकई तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है खुसूसी एहसान फरमा देता है, और ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हें कोई मोजा दिखाएं। और मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। और आखिर हम क्यों अल्लाह पर भरोसा ना रखें जबकि उसने हमें उन रास्तों की हदायत दी है जिस पर हमें चलना है, और तुमने हमें जो तकलीफें पहुंचाई हैं इन पर हम यकीनन सब्र करते हैं। और जिन लोगों को भरोसा रखना है उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे, वरना तुम्हें हमारे दिन में वापस आना पड़ेगा। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि यकीन रखो हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद यकीनन तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये है हर उस शख्स का सिला जो हमारे सामने खड़े होने का खौफ रखता है और हमारी वईद से भी डरता है। और आया नंबर 15, और इन काफरों ने जो खुद फैसला मांगा और नतीजा ये हुआ कि हर डींगे मारने वाला हर डर्म नामुराद होकर रहा, और उसके आगे जहन्नम है और वहां उस पीप का पानी पिलाया जाएगा और उसे घूंट घूंट करके पिलाया जाएगा, और उसे ऐसा महसूस होगा कि वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी मगर वो मरेगा नहीं, और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफर की रवश इख्तियार की है उनकी हालत यह है कि उनके अमाल उस राख की तरह है जिसे आंधी तूफान वाले दिन में हवा तेजी से उड़ा ले जाए। आयत नंबर 18, उन्होंने जो कुछ कमाई की होगी उसमें से कुछ उनके हाथ नहीं आएगा। यही तो परले दर्जे की गुमराही है
کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور آیہ نمبر 21، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لوگے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخے چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی اور جو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکو گے۔ تم نے اس سے پہلے بھی مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ اور آیہ نمبر 23، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کہیں گے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اور آیہ نمبر 25، اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثال اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے، اور اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخر کار تمہیں جانا تو دوزخ کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرو، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور آیہ نمبر 32، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہے، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف و ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اور آیہ نمبر 36، میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کو بڑی تعداد میں گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دل میں ان کے لیے کشش پیدا کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بن جائے۔ اور آیہ نمبر 38، اے ہمارے پروردگار، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں
وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم کریں۔ اے میرے پروردگار، میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرما، اور میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اسے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آیت نمبر 43، وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے دل بدخواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، کہ ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ اور آیت نمبر 45، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہاری مثالیں بھی دی تھی، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کی قمیضیں تارکول کی ہوں گی، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیا، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، تاکہ وہ جان لے کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، تاکہ سمجھ حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ ابراہیم ختم ہوتی ہے۔ بہت پیاری آیات تھی۔ آنیسٹلی جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا بینہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے حق ہونے پر یقین کا درجہ عطا کر دے، کیونکہ جب یقین ہوگا تبھی تو ہمارے اعمال بدلیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا پاک پروردگار ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا پاک پروردگار تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ ایک دفعہ پھر یاد کروا دیتی ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے لو ونس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی زندگی میں قرآن کھل جائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔